होटल में खाना खाते वक्त मेरी सास से खाने की प्लेट ज़मीन पर गिरी तो शोहर ने अपनी मां के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। सास रोते हुए बेटे से माफ़ी मांगने लगी और इसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। मेरी सास रात को कुरान खोलकर रोती रही और सुबह तहज्जुद के वक्त फौत हो गई। मैं भी शोहर को छोड़कर वालिदैन के घर आ गई और खुला का केस कर दिया। अपना सामान उठाने गई तो शोहर को देखकर मेरा कलेजा फट गया। अचानक नींद से मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। शोरगुल की आवाज़ गैर मामूली थी। मैं फौरन बिस्तर से उठकर बाहर की जानब दौड़ी। आवाज़ें मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं सास के कमरे के दरवाजे से रुककर सूरत हाल का जायज़ा लेने लगी। अंदर का मंजर मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मेरा शोहर सास के बाल पकड़े इन्हें न जाने क्या धमकियां गा रहा था। मैं आंखें फाड़ी ये मंजर देखने लगी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मेरी सास रोती रो सूरत बनाए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैं फौरन आगे बढ़ी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दें इन्हें। मैंने अपनी सास को छुड़ाने की कोशिश की तो मेरे शोहर ने झटके से सास के बाल छोड़े और एक गंदी सी गाली देकर गुस्से में चीज़ों को ठोकर मारता तेज़ी से बाहर निकल गया। मेरी सास ने रोते हुए मेरा बाजू पकड़ा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इनकी दर्दनाक आवाज़ सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मैं हैरान थी कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। आप आराम करें, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। मैं अपनी सास को तसल्ली देकर फौरन अपने शोहर की तलाश में बाहर निकल आई ताकि इससे इस बारे में बात कर सकूं। मगर मेरा शोहर घर से बाहर निकल चुका था। मैं हैरान परेशान चूल्हे के आगे खड़ी सोच में मगन थी। वो मंजर मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। मैं बहुत बेचैन थी और मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर अपनी सास के लिए ले गई तो उनकी गालों पर लड़कते आंसू देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। आप नाश्ता कर लें। मैंने आगे बढ़कर इनके आंसू पूंछे और नाश्ता इनके सामने रख दिया। वो चुपचाप एक एक नवाला मुंह में डालने लगी। मैं तेजी से उठकर बाहर निकल आई क्योंकि मेरी अपनी आंखों से आंसू बहने के करीब थे। मैं कमरे में टहल टहल कर अपने शोहर की मुंतजिर थी। इससे बात किए बिना मुझे सुकून ना आने वाला था। मेरा नाम नुसरत था। मेरी माँ अम्मा अब्बा पढ़े लिखे लोग ना थे मगर वो अच्छे ख़ानदान से तलक रखते थे। वो दोनों ही सुलझे हुए थे। अब्बा को जहाँ ख़ानदानी पासदारी का बहुत ख्याल था वहीं अम्मा में सलीका और सुखड़ापा कूट कूट कर भरा था। हम गरीब ज़रूर थे मगर सफ़ेद पोश थे। अब्बा ने सारी ज़िंदगी इस कदर मेहनत की कि हम बहन भाइयों को न सिर्फ पाला बल्कि तालीम भी दिलवाई, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना ही अपने हालात का तज़किरा किया। शाम में बेशक घर में चटनी से रोटी खाई हो या पानी से, मगर अम्मा ने कभी अपने मेके वालों के सामने भी अपने हालात का रोना नहीं रोया। अम्मा का कहना था कि किसी को अपने हालात बताने का मतलब है कि आप इनसे मदद की तवक्को रखते हो, इसलिए कभी भी अपने बुरे हालात का जिक्र किसी से मत करो बल्कि मेहनत मशक्क़त करके अपने हालात बदलने की कोशिश करो। अम्मा अब्बा की विज़ादारी और रहन सहन का तरीका देखकर हम सब बहन भाइयों का मिजाज भी अम्मा अब्बा की तरह ही था। अम्मा अब्बा को झूठ बोलना और गलत काम करना बिल्कुल पसंद ना था। इसीलिए हम सब बहन भाई अम्मा अब्बा के सामने झूठ बोलने से कतराते और कभी भी किसी भी बात के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते। अम्मा ने हमारी परवरिश बहुत ही अच्छे असूलों पर की थी। मैं चूँकि घर में बड़ी थी इसलिए अम्मा का सलीका मुझ में मुंतकिल हो गया था। मैं स्कूल से आने के बाद अम्मा के घर के कामों में मदद करवाती और छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाया करती। अम्मा मुझसे बहुत खुश थी क्योंकि मैं अम्मा की बहुत ही फर्माबरदार बेटी थी और ये सब कुछ मैंने अम्मा और अब्बा से ही सीखा था। अम्मा और अब्बा खुद पढ़े लिखे ना थे लेकिन इन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था। उन्होंने हम सब बहन भाइयों की तालीम पर बहुत तवज्जो दी और हम सब ही हर साल अच्छे नंबरों से पास हो जाते। ख़ानदान में किसी को मालूम ना था कि हमारे घर के हालात क्या हैं, बल्कि ख़ानदान के सभी लोग हमें खाते पीते लोग समझते थे। जबकि महीने का गुजारा अम्मा जितनी मुश्किल से करती थी इसका अंदाज़ा मुझे बखूबी था। मैंने एफए का इम्तिहान पास किया तो अम्मा अब्बा की इजाज़त लेकर करीबी स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। अम्मा अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। इनका कहना था कि मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूं, मगर मैं देख रही थी कि बहन भाइयों के बड़े होने के साथ साथ घर के हालात मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि अब इनकी तालीमी अखराजात पर ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा था और घर के राशन में भी ज़्यादा पैसे लगते थे। इसीलिए मैं चाहती थी कि अब्बा का सहारा बनूं। मैं देख रही थी कि अब्बा की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब रहने लगी थी, मगर वो फिर भी परवाह न करते और मुसलसल मेहनत में लगे रहते।
मेरी अम्मा घर में छोटे मोटे काम करके कुछ इजाफी पैसे कमा लिया करती थी, मगर वो कमाई भी हमारे बढ़ते हुए घरेलू अखराजात के लिए नाकाफ़ी थी। मज़ीद आमदनी की ज़रूरत थी और इसके लिए मुझे ही आगे आना था, क्योंकि मेरा भाई घर में सबसे छोटा था। फ़िलहाल तो इससे इस जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब्बा का बेटा बनकर दिखाऊंगी। अम्मा अब्बा ने मेरी ज़िद देखते हुए मुझे इजाज़त दे दी। मैंने करीबी स्कूल में नौकरी कर ली। मेरी तनख्वाह ज़्यादा अच्छी तो ना थी, मगर फिर भी कुछ ना होने से बेहतर थी। मैं इस तनख्वाह से कुछ अजाफी घरेलू अखराजात पूरे कर लेती। जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह अब्बा को देने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनका कहना था कि वो बेटी के पैसे अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते। यही बात अम्मा ने भी कही, तुम ये पैसे अपनी शादी के लिए जोड़ लो। हमारे पास इतना नहीं कि हम तुम्हें अच्छा जहेज दे सकें। तुम अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरी चीज़ें ले लिया करो। मैंने कुछ पैसों की कमेटी डाल दी और बाकी पैसे घर के अजाफी खर्च में लगा दिए। घर के मामलात में अम्मा अब्बा का हाथ बटाने की ये मेरी मामूली सी कोशिश थी। मैं अक्सर अपने बहन भाइयों की फरमाइशें पूरी कर दिया करती थी, और अगर घर के लिए कोई सौदा या किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं अपने छोटे भाई से मंगवा लिया करती थी। मैं खुश थी कि मैं अब्बा का सहारा बन रही थी। मैंने अपनी तालीम अधूरी नहीं छोड़ी थी, बल्कि नौकरी के साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखी हुई थी। मेरा इरादा था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद किसी अच्छे स्कूल में नौकरी के लिए दरख्वास्त दूँ, ताकि मेरी तनख्वाह में इजाफा हो सके। जब मैंने बीए मुकम्मल किया तो मैंने वो नौकरी छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में मुलाजमत कर ली। ये स्कूल पहले वाले से कुछ बेहतर था और यहाँ सीखने के काफ़ी मौके मौजूद थे। इसके साथ साथ तनख्वाह भी अच्छी थी। मैं स्कूल में अपने काम से काम रखती थी। चूँकि मैं मेहनती थी, लिहाजा जल्दी प्रिंसिपल की नज़रों में आ गई। वो मेरे काम को बहुत सराहती। बच्चे भी मुझे पसंद करने लगे, क्योंकि मैं इन्हें दिल से पढ़ाया करती थी। मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं डांटा, फिर भी वो मेरे मजमून में दिल लगाकर पढ़ते और अच्छे नंबरों से पास हो जाया करते। स्कूल के इंचार्ज मुझसे बहुत खुश थे, लिहाजा उन्होंने मुझे जल्द तरक्की दी और मेरी तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया। मैं खुश थी और अपनी तालीम रात के वक्त जारी रखे हुए थी। मेरी किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं थी और मैं अपनी दुनिया में मगन रहती थी। आप क्या सारा दिन काम में ही मगन रहती हैं या कुछ खाती पीती भी हैं? मैं धूप में बैठकर स्कूल के बच्चों की कापियां चेक कर रही थी। तभी मुझे अपने पीछे मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने चौंक कर देखा। वो कोई नौजवान था जो मुझे खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं इसको ना जानती थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इसने करीब पड़ी कुर्सी की जानिब इशारा किया, तो मैंने हैरत से सर घुमा कर देखा। तमाम टीचर्स इर्द गिर्द बैठे हुए अपने कामों में मसरूफ़ थे। आप कौन हैं? मैंने उलझन से पूछा, तो वो हल्का सा हंस दिया। कमाल है, आप मुझे नहीं पहचानती। मेरा नाम अरसलान है। स्कूल में नौकरी करते हुए आज मेरा तीसरा दिन है और आप मुझे जानती ही नहीं। वो शरारत से बोला, तो मैं चौंक गई। अभी पिछले दिनों में ही एक टीचर स्कूल छोड़कर गई थी, गालबन इन्हीं की जगह पर आया था। ओहो अच्छा, मुझे पता नहीं चला, मैंने धीरे से कहा और इसे बैठने का इशारा किया। वो मुझसे कुछ फैसले पर बैठ गया। मैं दोबारा अपनी कापियाँ चेक करने में मगन हो गई, मगर शायद इसे बोलना बहुत पसंद था। काम के दौरान वो मुसलसल बोलता रहा और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो घर का इकलौता बेटा था, जबकि इसकी बीमार माँ इसके आसरे पर थी। इसके वालिद का भी कुछ अरसे पहले इंतकाल हुआ था। इसका कहना था कि जो स्कूल इसका टारगेट नहीं, बल्कि वो मज़ीद आगे जाना चाहता है। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनती रही। मुझे इसमें या इसकी बातों में कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी, बल्कि मुझे इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि मेरा काम लेट हो रहा था। मुझे अभी एक और क्लास की कापियाँ भी चेक करनी थी। मैं चुपचाप इसकी बातों पर सर हिलाते अपने काम में मगन रही। मुझे नौकरी करते हुए 2 से 3 साल गुजर चुके थे। अम्मा और अब्बा को मेरी शादी की फिक्र थी, जबकि मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं अब्बा का सहारा बनी हुई थी और यही चाहती थी कि अपने छोटे बहन भाइयों की तालीम में मदद करूं और इन्हें अच्छी तालीम दिलाऊं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी, जबकि मेरी बहन अब कॉलेज में पहुंच चुकी थी और मैं ही इसके अखराजात उठा रही थी। अगर मेरी शादी हो जाती तो मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ती और मैं अपने बहन भाइयों का सहारा कैसे बनती। अम्मा और अब्बा रोज़ मुझे समझाने की कोशिश करते कि बेटियों को ज़्यादा देर घर में नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अम्मा और अब्बा की नज़र में कुछ रिश्ते मौजूद थे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद ना थे, क्योंकि लड़के ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही इनके पास कोई अच्छी नौकरी थी। गरीब के घर का रिश्ता लाने से पहले भी लोग कई बार सोचते हैं। जो लोग आते वो इस नीयत से आते कि मैं सारी ज़िंदगी नौकरी करूं और लड़के और इसके घर वालों का सहारा बनूं।
اگر مجھے سہارا ہی بننا تھا تو میں اپنے ماں باپ کا کیوں نہ بنتی؟ اپنی شادی کے بعد سسرال کا سہارا کیوں بنتی؟ مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو میرے ساتھ مخلص ہو اور جس کو میری نوکری کی ضرورت نہ ہو۔ جب میں نے پاپا کو اپنی بات سمجھائی تو وہ سمجھ گئے۔ وہ میری مرضی کے بغیر زبردستی کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن اسکول سے گھر لوٹی تو گھر میں عجیب ہلچل سی تھی۔ کیا بات ہے اماں، کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں؟ میں نے باورچی خانے میں ہوتی خاص تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اب یہ کون سے رشتے والے تھے؟ حالانکہ میں نے ابا کو اپنی پسند کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر رکھا تھا۔ اماں، آپ کو بتایا تو تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں اسکول میں آج کچھ زیادہ ہی تھک گئی تھی اور اب یہ مہمانوں کا جھنجھٹ مجھے الجھن ہونے لگی۔ اماں، میں کمرے میں جا رہی ہوں اور مہمانوں کے سامنے نہ آؤں گی، آپ خود ہی نمٹ لیجیے گا۔ میں نے اماں کو کہا تو وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ مگر اس بار تمہاری پسند کا رشتہ آیا ہے، اب بھی تمہیں اعتراض ہے؟ اماں کی بات سن کر حیران ہوئی۔ اماں، میری پسند کا کون سا رشتہ آ گیا؟ میں نے الجھن بھری لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ اسکول میں نوکری کرتا تھا، ارسلان نام ہے اس کا، اور اس کی ماں نے آج فون پر مجھ سے بات کی تھی۔ وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے اور تم سے شادی کی خواہشمند ہے۔ آج کل وہ کسی اچھی کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے۔ اماں نے مجھے پوری بات بتائی تو میں حیران ہو کر اماں کو دیکھنے لگی۔ ارسلان صرف تو 3 ماہ کے لیے ہمارے اسکول میں نوکری کرتا رہا تھا۔ اسے نوکری چھوڑے ہوئے بھی 1 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب اسے میری یاد ستائی تھی، مگر اماں ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہ تھا۔ میں بلا وجہ ہی چور سی بن گئی، نہ جانے اماں کیا سوچتی ہوگی۔ میں نے جلدی سے اماں کو اپنی صفائی پیش کر دی۔ ہاں ہاں، اس کی ماں نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، تم اس کی یک طرفہ پسند ہو۔ اگر وہ پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے اور اسے اچھی نوکری بھی ہے تو پھر ہمیں اس رشتے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تمہیں تو معلوم ہی ہے میں اور تمہارے ابا اتنی چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، اسی لیے اس کو گھر بلا کر دیکھ بھال لیتے ہیں۔ اگر ہمیں مناسب لگا تو ہم ضرور تمہاری بات آگے بڑھائیں گے۔ اماں نے بات واضح کی تو میری سمجھ میں بھی بات آ گئی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میں مسلسل ارسلان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ مجھے بالکل معلوم نہ ہوا کب میں اس کے دل کو بھا گئی۔ نہ تو اس نے کبھی اپنی پسند کا اظہار کیا اور نہ ہی میں نے کبھی اس پر اتنا غور کیا تھا۔ وہ کچھ عرصہ اسکول میں کام کرتا رہا۔ اس نے مجھ سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اپنے کام میں مصروف ہوتی تو اس کو ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہ دے پاتی۔ شاید اسے میری یہی ادا بہا گئی تھی۔ میں نے اس کو ذرا لفٹ نہیں کرائی تھی اور نہ ہی باقی کسی ٹیچر سے فری ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، اب تو میری قسمت کا فیصلہ اماں ابا کے فیصلے پر منحصر تھا۔ اماں کو ارسلان کا رشتہ پسند آ گیا تھا، اس کے آگے پیچھے ایک ماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ ویسے مجھے تو بھرے سسرال سے بھی کوئی اعتراض نہ تھا، نہ اماں ابا کو، لیکن ارسلان کی شرافت بھی اماں ابا کو بھا گئی تھی۔ وہ نہایت شریف انسان تھا اور اچھی کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا۔ ابا نے میری ملازمت کے بارے میں بھی اس سے صاف بات کر لی۔ اس نے میرے کام کرنے یا نہ کرنے کا مکمل اختیار مجھے دے دیا تھا۔ اماں اور ابا دونوں ہی اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ ویسے بھی وہ دیکھنے میں اچھا بھلا تھا اور اس کی ماں نہایت معصوم اور سیدھی سادی خاتون تھی۔ اماں ابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ انہوں نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ میں بھی ارسلان کو قبول کر لوں۔ مجھے بھی ارسلان سے کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن اماں ابا کو چھوڑ کر جانا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ میں نے اماں ابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن آخرکار ان کی محبت اور ذمہ داری کا احساس مجھ پر غالب آ گیا۔ ان کے لیے اپنی بیٹی کو عزت احترام کے ساتھ رخصت کرنا سب سے اہم تھا، اور میں اپنی ضد کے باعث ان کی خوشی میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اماں ابا کی بات مان لی اور اماں ابا نے ارسلان کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا۔ میں نے اپنی کمیٹی کے پیسے جوڑ رکھے تھے، لہٰذا شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ابا نے بھی اپنے کچھ دوستوں سے قرض لیا تاکہ میری شادی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی پر بے جا ہنگامہ کیا جائے یا فضول خرچیاں ہوں جس سے اماں اور ابا پریشان ہوں، اسی لیے میں نے شادی کے لیے بہت کم اور ضروری چیزیں خریدی تھی۔ ارسلان اور اس کی ماں نے نہ جہیز کے نام پر کوئی ڈیمانڈ کی اور نہ ہی کسی خاص چیز کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے ہر معاملے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور شادی کے کسی معاملے کو ہمارے لیے مسئلہ نہیں بننے دیا۔ وہ اپنی طرف سے بارات کے لیے بھی بہت کم لوگوں کو لے کر آئے تھے۔ اماں اور ابا تو پہلے ہی ارسلان کی شرافت کے قائل تھے، اب وہ اس کے فیصلوں اور سمجھداری کے بھی معترف ہو گئے تھے۔ یوں میں رخصت ہو کر ارسلان کے ساتھ اس کے گھر آ گئی، جہاں ایک نئی زندگی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے سسرال میں عملی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔
मैंने स्कूल की नौकरी शादी से कुछ अर्सा पहले ही छोड़ दी थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर पर तवज्जो दूँ और जब ज़रूरत ही ना थी तो नौकरी के फजूल चक्रों में ना पड़ूँ। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था और अरसलान का सलूक भी बहुत मोहब्बत भरा था। उन्होंने पहले ही दिन मुझ पर अपनी पसंद का इजहार कर दिया था। अरसलान ने बताया कि वो मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर गए थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे सामने अपनी पसंद का इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी की बातों में आ जाए। लिहाजा उन्होंने यही फैसला किया कि जब भी शादी का मौका आएगा वो अपनी माँ को मेरे रिश्ते के लिए भेजेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने शोहर के मुंह से इनकी पसंद का सुनकर मैं खुशी से नहाल हो गई थी। ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि अरसलान ने मुझे हासिल करने के लिए मुनासिब और इज़्ज़तदार तरीका अपनाया। अगर वो मुझसे दोस्ती की ख्वाहिश करते या बरह रास्त अपनी पसंद का इजहार करते तो शायद मैं इन्हें अहमियत न देती और हमारी मोहब्बत कभी मुकम्मल ना होती। लेकिन उन्होंने जिस समझदारी और तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया, इसने मुझे भी मुतासर कर दिया और यूँ मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो गई। मेरी शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि मैंने अपने शोहर को अपनी माँ पर हाथ उठाते देखा। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरे वहमों गुमान में भी ना था कि अरसान ऐसा इंसान होगा जो अपनी माँ पर हाथ उठा सकता है। मैं शशदर थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैंने अरसलान से बात करने की कोशिश की थी। माँ पर हाथ उठाना तो दूर की बात, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करना भी गलत है। तुम तो पढ़े लिखे और समझदार हो, माँ बाप के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो? लेकिन इसके चेहरे पर नदामत के आसार तक न थे। वो उल्टा मुझे ही जवाब देने लगा, मगर इसकी बात में कोई दम न था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इसे अपनी माँ पर हाथ उठाना पड़ा। अरसलान के पास कोई माकूल वजह नहीं थी। मेरी माँ जाहिल औरत है, वो पढ़ी लिखी नहीं। इसके अल्फाज ने मुझे मज़ीद हैरान किया। क्या माँ बाप को इनके अनपढ़ जाहिल होने की वजह से जलील किया जा सकता है? मेरे अपने वालिदैन भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे ज़िंदगी की आदाब और समझदारी सिखाई थी। माँ बाप के तजर्बात और कुर्बानियाँ उनकी सबसे बड़ी तालीम है। ये बात मैं अरसलान को चाह कर भी नहीं समझा पा रही थी। मुझे ये एहसास हो चुका था कि अरसलान को समझाना बेकार है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। मैंने अरसलान को समझाने का फरीज़ा सर अंजाम दिया और इसे कहा कि वो आइंदा कभी अपनी माँ पर हाथ ना उठाए। माँ की कदर मंजिलत का, अहमियत का इसे अंदाज़ा होना चाहिए। मैंने इसे हदीस के हवाले देकर भी समझाया और अल्लाह के अजाब से भी डराया। मैं नहीं चाहती थी कि वो दोबारा ऐसी हरकत करे। इस वाक़ये के बाद अरसलान की इज़्ज़त मेरे दिल में कम हो गई थी। मैंने ये अज़म कर लिया था कि मैंने अरसलान को दोबारा ऐसा कोई मौका फ़राहम नहीं होने दूँगी कि इसको माँ पर हाथ उठाना पड़े। मैं अपनी सास की बहुत इज़्ज़त करती और इनका बहुत ख्याल रखती थी। उनकी खिदमत में कोई कमी ना आने देती। मैंने जल्द ही घर का सारा काम संभाल लिया था। काम करने की मुझे शुरू से ही आदत थी। मैं अम्मा अब्बा का भी बहुत ख्याल रखा करती थी और अब मेरी सास ही मेरी माँ थी। वैसे भी मेरे शोहर का रवैया इनके साथ अच्छा ना था, इसीलिए मेरी सास हमदर्दियाँ अपनी सास के साथ थी। मैंने अपनी सास के रवैये पर नज़र रखी ताकि ये जान सकूं कि आखिर मेरे शोहर इनसे नालायक क्यों थे। लेकिन मैंने इसके रवैये में कोई ऐसी बात ना पाई जिसकी वजह से मेरे शोहर इनके साथ बदतमीज़ी से पेश आते थे। मुझे जब भी मौका मिलता मैं अरसलान को ज़रूर समझाती। वक्त के साथ अरसलान का रवैया कुछ बेहतर हो गया था। अब वो अपनी माँ से बहुत कम बात करते थे और जब बात ही ना करते तो मार पीट की नौबत भी ना आती थी। मैं दिल से इन्हें माफ़ नहीं कर पाई थी। वो मंज़र जब भी मुझे याद आता तो मुझे अरसलान से उलझन महसूस होती और मैं चाहती कि मुझसे दूर रहें। लेकिन फिर मुझे वो वाक़या भुलाना पड़ा। आखिर वो मेरे शोहर थे और मैं अपने फ़राइज़ से गफलत कैसे बरत सकती थी। मैंने इस बात का जिक्र अभी तक अम्मा अब्बा से भी ना किया था। मैं नहीं चाहती थी कि अपने शोहर के ऐब सरेआम बताऊं। वैसे भी अम्मा ने मुझे ये ना सिखाया था, इसीलिए मैंने खामोशी और सब्र से अपने शोहर की इतनी बड़ी गलती बर्दाश्त कर ली और घर के माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश करती रही। मगर मेरी सारी कोशिशें बेकार गई थी। अम्मा, आप भी हमारे साथ आकर चाय पी ले। मैंने चाय का कप उठाए अपनी सास के कमरे में गई तो इन्हें अपने कमरे में उदास बैठे पाया। मैंने इनको बाहर आने को कहा ताकि वो हमारे साथ बैठकर चाय पी सके। वो कुछ ही देर में चली आई। अरसलान का मूड आज बहुत अच्छा था। वो खुशगवार अंदाज में बातें करने में मगन था। मैं मुतमिन थी कि इसका रवैया आज अपनी माँ के साथ बहुत बेहतर था। मैं चाहती हूँ अल्लाह जल्द तुम दोनों को औलाद की नेमत से नवाज दे। तुम्हारी शादी को 8 माह तो हो गए, मगर अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। मेरी सास ने अपने ख्यालात का इजहार किया
تو میں جنپ گئی، مگر ارسلان غصہ ہو گیا۔ کیا ہے اماں، تم وہی جاہلوں والی باتیں ہی کرنا، ہم نے چاہے ابھی اولاد کرنی ہی نہ ہو، وہ بدتمیزی سے بولا تھا۔ دراصل ارسلان ابھی خود اولاد نہ چاہتا تھا، اسی لیے اسے اپنی امی کی بات اس قدر بری لگی تھی۔ مجھے تو اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں کھلانے کی بڑی خواہش ہے، تم لوگ بھی سوچ لو، اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ میں اپنی ساس کی بات سے متفق تھی، میں خود بھی یہی چاہتی تھی، مگر ارسلان اس معاملے میں کافی ضدی تھا، اسے ابھی مزید سیٹل ہونا تھا، تبھی وہ اولاد کے لیے سوچتا۔ بس اماں آپ دعا کریں اللہ کرم کر دے۔ میں نے بات ختم کرنے کے لیے کہا تو میری ساس مجھے دعائیں دینے لگی۔ تم اپنی دعائیں اپنے پاس ہی رکھو اماں، بہتر ہے اپنے لیے دعا کیا کرو۔ ارسلان کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ چپ ہو جائیں، آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ارسلان کو روکنے کی کوشش کی، میں نہیں چاہتی تھی کہ بات آگے بڑھے، جب اس کی اپنی اولاد ہوگی نا تب اسے عقل آئے گی، ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے پالتے ہیں، سب معلوم ہو جائے گا۔ میری ساس نے کہا تو ارسلان آگے بڑھ کر اپنی ماں پر چڑھ دوڑا۔ تم نے کیا کر دیا تھا میرے لیے؟ ساری زندگی ترسا کے ہی رکھا، ایک ایک چیز کے لیے اب مجھے بد دعائیں دے رہی ہو کہ مجھے لگ پتا جائے گا۔ وہ غصے سے دہاڑا، میں بکھلا کے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس نے اس اچانک سے مکہ دے مارا تھا، میں اسے روک بھی نہ سکی۔ میری ساس کا چہرہ ذلت سے سرخ تھا، وہ اپنے آنسو پیتی چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ارسلان غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ دوسری بار تھا جب اس نے میرے سامنے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا مگر اس پر بالکل اثر نہ ہوا تھا۔ اسے شاید مارنے کی عادت تھی، تبھی تو اس کا ہاتھ خود بخود اٹھ جاتا، مگر وہ اپنی عادت سدھارنے کی ہلکی سی کوشش بھی نہ کرتا۔ نہ جانے اس کی کیسی تربیت ہوئی تھی جو وہ یہ سب کر رہا تھا۔ مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی، بھلا ان کا قصور ہی کیا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار میں ارسلان سے آرام سے بات نہیں کروں گی، بلکہ اس کو صاف صاف بتاؤں گی کہ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر میں اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتی تو خود بھی گنہگار ہوتی۔ ارسلان جب گھر آیا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یار کھانا تو لا دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ اس کے رویے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کھانا گرم کر کے اس کے سامنے لا کر رکھا۔ تم بھی آ جاؤ، اس نے کھانا شروع کیا تو مجھے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر بولا، نہیں مجھے بھوک نہیں۔ میں اپنی ساس کو پہلے ہی کھانا کھلا چکی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بے حد افسوس تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کھانا کھاتی رہی تھی۔ دیکھو جب بیٹا 2 وقت کی روٹی کھلاتا ہے تو کیسے ذلیل کرتا ہے، وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ میری تو ہمت بھی نہ تھی کہ ان کا سامنا کرنے کی، مگر میں ان کو کھانا کھلائے بنا کیسے سونے دیتی؟ آپ ان کو معاف کر دیں اماں، ان کے لیے بد دعا مت کرنا۔ میں نے اپنی ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر کے رویے کی معافی مانگی تھی۔ چل پگلی، تو کیوں شرمندہ ہوتی ہے؟ تیرا کیا قصور بھلا؟ تو بہت اچھی ہے، خدا تجھے سکھی رکھے۔ انہوں نے مجھے دعا دی تو میں آمین کہتی برتن سمیٹ کر نکل آئی تھی۔ تب سے اب تک میں ارسلان کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنی ماں کے کمرے میں جانے اور معافی تلافی کرنے کے بجائے وہ کھانا منگوا کر کھانے میں مگن تھا۔ ارسلان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ دنگ رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر میری جانب دیکھا۔ میں تمہاری ماں کے ساتھ برا رویہ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر تم میری بات نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے اور عادتیں اتنی آسانی سے نہیں بدلتی۔ اسی لیے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میں نے اپنی بات شوہر کو سمجھائی تو وہ حیران ہو گیا۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں، پلیز یہ بات ختم کر دو، تم کیوں سب کچھ برباد کرنے پہ تلی ہو؟ وہ خود ہی مجھے غصہ دلاتی ہے۔ ارسلان کو اپنے رویے پر کوئی ندامت نہ تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر کوئی اپنی والدہ پر ظلم کر سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ارسلان جب اپنی والدہ پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا تو مجھ پر بھی اٹھا سکتا تھا۔ ابھی تو اس کی والدہ غصہ سہنے کو موجود تھی، وہ نہ رہتی تو اس کا ہدف میں ہی بنتی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ اس بار اپنے ارادے پر قائم رہوں گی۔ ارسلان سے بات کرنا فضول لگ رہا تھا، لہٰذا میں اٹھ کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ ارسلان، ایسا رویہ برداشت سے باہر ہے، میں اب اور نہیں سہ سکتی، مجھے معاف کر دو۔ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، مجھے تھوڑا وقت دے دو۔ اگر تم اس طرح مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی تو میرا رویہ بدل جائے گا، ایسا کرنے سے تو میں اور زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں گا۔ پلیز میری خاطر نہ صحیح اپنی ساس کی خاطر ہی رک جاؤ۔ ارسلان کی باتیں مجھے عجیب لگ رہی تھی کیونکہ وہ مجھے روکنے کے لیے اپنی ماں کا سہارا لے رہا تھا۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہے ارسلان،
میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور اپنی ماں سے معافی مانگ لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا کرنا غلط ہے، مگر میں بے خودی میں ایسا کر دیتا ہوں اور پھر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔ ارسلان کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ شاید مجھے اسے ایک اور موقع دینا چاہیے تھا۔ ویسے بھی اماں ابا کے در پر جا کر بیٹھنا نہ چاہتی تھی، انہوں نے کتنی مشکلوں سے تو میری شادی کی تھی۔ اب واپس جا کر ان پر بوجھ بننے سے بہتر ہے کہ شوہر کو ایک اور موقع دیا جاتا۔ ویسے بھی ارسلان کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس نے کبھی نہ تو مجھ پر غصہ کیا اور نہ ہی ہاتھ اٹھایا تھا، کیونکہ وہ اپنا سارا غصہ اپنی ماں پر ہی اتار لیا کرتا تھا۔ اپنی ماں کی بات سن کر اس کو ایک دم ہی غصہ آ جایا کرتا، نہ جانے وہ ماں کے سامنے اتنا غصہ کیوں کرتا تھا۔ مجھے اس کے رویے کی سمجھ نہ آتی تھی۔ اگر وہ بیوی کا احساس اور خیال کر سکتا تھا تو ماں کو تو بیوی پر فوقیت دینی چاہیے تھی، مگر وہ ایسا نہ کرتا تھا۔ شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو، میں نے جاننے کی بھی کوشش کی تھی، مگر مجھے کوئی ایسی وجہ نہ سمجھ میں آئی۔ میری ساس اچھی سلجھی ہوئی عورت تھی، انہوں نے یقیناً اس کے ساتھ بچپن میں اچھا سلوک کیا ہوگا، اس کی تربیت اور تعلیم میں اس کا ساتھ دیا ہوگا۔ پھر بھی ارسلان کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنی ماں سے معافی مانگنی پڑے گی، میں نے سوچ کر کہا تو ارسلان فوراً اٹھا اور اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلی تاکہ دیکھ سکوں کہ واقعی معافی مانگتا ہے یا صرف بہانہ کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے گیا اور معافی مانگی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ معذرت کر رہا تھا اور میری ساس نے بھی فوراً معاف کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ شاید ارسلان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ میری ساس نے اسے کتنی آسانی سے معاف کر دیا تھا، شاید اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت جاگ جائے۔ ارسلان کا رویہ واقعی بدل چکا تھا، اب وہ میری ساس پر غصہ نہ کرتا۔ میری ساس اپنے کمرے سے باہر نکل آتی اور ارسلان کے ساتھ بیٹھ کر خوشگوار انداز میں باتیں بھی کرتی۔ ارسلان والدہ سے ہنسی خوشی بات کرتا تھا اور ان کا خیال بھی رکھنے لگا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر خوشی ہوتی۔ اگر میرے شوہر کے بدلتے ہوئے رویے کی وجہ میں تھی تو مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ چلو میری وجہ سے اس کا سلوک اپنی ماں کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا۔ میں کسی کے لیے خوشی کا باعث بن رہی تھی۔ میں اس کی پہلے سے زیادہ خدمت کرتی اور اپنی ساس کا بھی بے حد خیال رکھتی۔ وہ مجھے منہ بھر بھر کے دعائیں دیتی۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ پچھلے کافی عرصے سے ارسلان نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اور وہ بچہ ہونے کے بارے میں پھر سوچنے لگا تھا۔ ہم بچہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ارسلان کو دفتر کی جانب سے ترقی مل گئی تھی، جس کا وہ کافی عرصے سے انتظار تھا۔ اب وہ بچے کی ذمہ داری اٹھانے کو بہت خوشی تھا۔ میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔ ایک دن ارسلان نے مجھے باہر لے کر کھانا کھانے کی پیشکش کی تو میں خوشی خوشی تیار ہونے لگی۔ ارسلان، ہم اماں کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، وہ اکیلے گھر پر کیا کریں گی؟ مجھے اپنی ساس کا خیال آیا تو میں نے فوراً ارسلان کو کہا۔ وہ راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اماں سے کہو کہ وہ بھی تیار ہو جائے، میں اپنے دوست کی گاڑی لے آتا ہوں، اس نے کہا تو میں خوشی سے اپنی ساس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہم سب خوشگوار انداز میں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی ساس کو پلیٹ میں کھانا نکالنے میں مدد کی تھی۔ ہم نے ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک کھانے کی پلیٹ میری ساس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ ہمارے علاوہ وہاں اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پلیٹ گرنے کے شور سے ارد گرد بیٹھے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ میری ساس کچھ خفت کا شکار تھی، جبکہ ارسلان بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ سارا کھانا فرش پر ادھر ادھر بکھر گیا۔ میں نے فوراً اپنی ساس کو تسلی دی اور پلیٹ سے گرا کھانا اٹھانے لگی۔ میں کر دیتا ہوں میم، ویٹر فوراً ہماری طرف لپکا تھا۔ میں آپ کو دوسری پلیٹ بنا دیتی ہوں، میں نے اپنی ساس سے کہا۔ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں، اس کو کھانا کھانے کی تمیز ہی نہیں ہے، تمہیں ہی شوق تھا اس کو اپنے ساتھ لانے کا، ذلیل کروا کے رکھ دیا اس بڑھیا نے ہم لوگوں کا۔ دھیان ادھر ادھر ہوا تو ارسلان نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اپنی ماں کو تپڑ دے مارا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، لہٰذا کرسی سے نیچے لڑک گئی۔ ارد گرد کے لوگ دوبارہ ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ میں بالکل دہل کے رہ گئی۔ میں نے فوراً اپنی ساس کو نیچے سے اٹھایا اور واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور ان کا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر بے انتہا ترس اور ارسلان پر غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اپنی ماں کا خیال نہیں آ رہا، لوگوں کی فکر پڑی ہے، میں نے دبے لفظوں سے دھیمے لہجے میں کہا، مگر ارسلان کی آنکھوں میں صرف غصہ اور بدتمیزی تھی۔ میرا دل خوف خدا سے کانپ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی یہ حرکت خدا کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا حساب ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا۔ ہم نے جلدی سے کھانا ختم کیا اور گھر واپس آ گئے۔ میں اندر ہی اندر روتی رہی تھی۔ میرے دل میں دکھ تھا کہ میں اپنی ساس کو اپنے شوہر کے ظلم سے نہیں بچا پا رہی تھی۔ ارسلان کا رویہ اور اس کی بے حسی نے مجھے بہت زیادہ دکھی کیا۔
ان کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، مگر اس کا غصہ اور بے رحم انداز دکھا رہا تھا کہ وہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ وہ کبھی بھی اپنی ماں کی عزت و احترام نہیں کرے گا، اور میں اسے اس کی خامیوں سے آگاہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے دل میں غم تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ارسلان کی سوچ کبھی بدلنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کو جاہل کہا کرتا تھا، جبکہ سب سے بڑا جاہل وہ خود تھا۔ اسے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی پرواہ اپنی ماں سے زیادہ تھی۔ میری ساس گھر آتے ہی اپنے بستر میں دبک گئی تھی۔ دل میں عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ میں کیسے ایسے انسان کے ساتھ رہ سکتی تھی جو نہ صرف اپنی ماں کا دشمن تھا، بلکہ مجھے بھی ایک ایسی سوچ میں مبتلا کر رہا تھا جس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا۔ مجھے ساری رات نیند نہ آئی تھی، عجیب سی بے چینی تھی۔ شام کا منظر ساری رات میری آنکھوں میں چلتا رہا، جبکہ ارسلان کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اماں اٹھے، ناشتہ کر لیں۔ میں صبح سویرے اٹھ کر اپنی ساس کے لیے ناشتہ بنا کر لے گئی۔ دراصل مجھے رات کی جو شرمندگی تھی، میں ان کو تسلی دے کر وہ دور کرنا چاہتی تھی۔ اماں اٹھ جائیں۔ اپنی ساس کو بے حس و حرکت پڑے دیکھ کر میں نے دوبارہ آواز لگائی، مگر ان کے وجود میں کوئی جنب نہ ہوئی۔ اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے آگے بڑھ کر ان کو ہلایا، مگر وہ اس دنیا میں نہ رہی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے روکا اور بھاگ کر ارسلان کو جگا دیا۔ میری ساس اپنے بیٹے کے ہاتھوں اپنی ہی بے عزتی برداشت نہ کر پا سکی اور اس دنیا سے روٹ کر چلی گئی۔ میرا دل بری طرح پریشان تھا۔ میں تو ان سے معافی بھی نہ مانگ سکی تھی، اور نہ انہوں نے ارسلان کو معافی مانگنے کا موقع دیا تھا۔ نہ جانے ساری رات ان پر کیا بیتی ہوگی۔ انہوں نے ہم میں سے کسی کو نہ اٹھایا اور نہ ہی اپنی تکلیف کے متعلق کچھ بتایا تھا۔ وہ چپ چاپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، جیسے ہم دونوں سے روٹ کر چلی گئی ہوں۔ میں کن اکھیوں سے ارسلان کا جائزہ لے رہی تھی کہ اسے اپنی ماں کی موت کا کتنا افسوس ہے، مگر میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ اس کے چہرے پر نہ تو پریشانی تھی نہ شرمندگی۔ اس کی آنکھ سے اپنی ماں کے لیے ایک بھی آنسو نہ نکلا تھا، جبکہ میں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس قدر بے حس شخص کے ساتھ رہنا مجھے بالکل منظور نہ تھا۔ اماں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اپنی ساس کی تدفین اور دیگر رسومات کے بعد میں نے اماں کو کہا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ بیٹا، ارسلان کو تمہاری ضرورت ہے، تم اسے ایسے حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ نہیں اماں، اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ نہیں اماں، اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ اسے کسی بھی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ میں نے اماں کو کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے اماں کو آج تک کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ اماں میری سنجیدگی دیکھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے آئی۔ گھر آ کر میں نے اماں اور ابا کو ارسلان کے ساتھ سب بتا دیا، کیسے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور اس کی ماں کا انتقال اسی وجہ سے ہوا تھا۔ اماں اور ابا جی سب سن کر حیران تھے۔ ان کے لیے یہ بات قبول کرنا مشکل تھا کہ ایک بیٹا اپنی ماں پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ کس قدر ذلت کے ساتھ وفات پا گئی۔ میری ماں افسوس کرتی رہ گئی، مگر اب افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ میرے دل کا بوجھ بھی کم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ کاش میں ارسلان کو سمجھا سکتی، اسے روک سکتی، مگر میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں اماں اور ابا کے ساتھ رہنے لگی۔ میں ارسلان کے سامنے ہی گھر سے نکلی تھی۔ اس نے مجھے ایک بار بھی روکنے کی کوشش نہ کی، شاید موقع ایسا نہ تھا، لیکن اس کے بعد بھی اماں ابا سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی، نہ ہی اماں ابا کے گھر پلٹ کر آیا تھا۔ مجھے ارسلان سے زیادہ اس کی ماں کا دکھ تھا، اسی لیے میں ارسلان کے بارے میں بالکل نہ سوچ رہی تھی۔ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تو میرا دل عجیب سے بوجھ کا شکار ہو جاتا۔ میں نے اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو نصرت، تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ارسلان کا ساتھ دو گی یا اسے چھوڑ دو گی؟ اماں، اس آدمی کے ساتھ رہنے کا میرا دل نہیں کرتا، وہ بہت بے حس ہے۔ جو اپنی ماں کا نہ بن سکا وہ میرا کیا بنے گا؟ اب اس کی ماں نہیں رہی تو یقیناً مجھ بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ میں ارسلان کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اس لیے اماں ابا سے صاف بات کی۔ اماں ابا نے مجھ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں مجبور ہو کے دوبارہ اس کے ساتھ بھیجیں۔ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، ہمیں تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم یہ نہ سوچنا کہ تم ہم پر بوجھ بن رہی ہو۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں چونکہ اس دن اماں کے گھر ساتھ چلی آئی تھی، لہٰذا کوئی ساز و سامان اپنے ساتھ نہ لائی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں اپنا کچھ ضروری سامان لینے ارسلان کے گھر چلی گئی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس وقت وہ گھر پر موجود تھا یا نہیں۔ میرے پاس دروازے کی ایک فالتو چابی تھی جو اس دن میں اپنے پرس میں رکھ لائی تھی، لہٰذا میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی۔ ابا نے مجھے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھیجا تھا۔ میں نے جانے کے لیے وہ وقت چنا تھا جب ارسلان گھر پر موجود نہ ہو، وہ اس وقت دفتر میں ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی، مگر گھر میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، شاید کئی دنوں سے صفائی نہ ہوئی ہو۔ میں نے سوچا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میری سانسیں روک دی۔
کمرے میں بدبو اور طوفان تھا۔ جب میں اندر گئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شوہر کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کئی دنوں سے بے حال پڑا ہو۔ جسم پر کیڑے رینگ رہے تھے اور آنکھوں میں موت کا خوف واضح تھا۔ اس کے بے جان وجود میں جان باقی تھی اور آنکھیں دروازے پہ ٹکی تھی۔ نہ جانے کب سے وہ فالج کا شکار تھا۔ اس کا وجود بھی حد کمزور ہو چکا تھا۔ وہ پہچاننے میں نہ آ رہا تھا۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے باہر لے آئی۔ اندر کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں سخت صدمے میں تھی۔ ارسلان کا انجام دیکھ کر میرا جسم کانپ گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے ابا کا نمبر ملا دیا۔ وہ شخص جس نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، جو انسان کی عزت و احترام کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں سمجھتا تھا، آج وہ خود اذیت کا شکار تھا، جیسے خدا نے اس کی بدعمالیوں کا حساب لیا ہو۔ یہ نہ صرف اس کی جسمانی حالت کا عکس تھا بلکہ اس کے دل کی گندگی اور روح کی بدحالی کو بھی ظاہر کر رہا تھا۔ میرے دل میں کوئی ہمدردی یا افسوس نہیں تھا۔ میں جانتی تھی جو کچھ انسان اپنے قریب ترین رشتے یعنی اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ مگر ایک بیوی کی حیثیت سے اس کی بیماری میں اس کا ساتھ دینا میرا فرض تھا۔ میں نے ابا کی مدد سے اس کی گندگی صاف کی اور اسے اسپتال پہنچایا۔ شاید اس کے غصے کی وجہ سے اس کے اعصاب پر حملہ ہوا تھا اور اس کا وجود ایک دم بے حس و حرکت ہو گیا۔ یہ وہ بدلہ تھا جو اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آیا تھا۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور کبھی نہ کبھی وہ نتیجہ انسان کو ملتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ آخرکار خود بدترین انجام کا سامنا کرتا ہے۔ انسانیت، محبت اور عزت انسان کی سب سے بڑی میراث ہوتی ہے، اور وہ جو اپنی ماں اور اپنے رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی بھی حقیقی خوشی اور سکون نہیں پا سکتا۔ میں اسپتال میں ارسلان کے ساتھ رہی اور اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ اس کا سلوک جو اپنی ماں کے ساتھ تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی سزا بہت عبرتناک تھی۔ لوگ اس کی سزا سے سبق حاصل کر سکتے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھا تھا اور رب سے معافی کی طلبگار تھی۔ میں نے اس لیے بھی خدا سے معافی مانگی تھی۔ خدا نے تو اس سے معافی مانگنے کی طاقت بھی چھین لی تھی اور اسے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ وہ رحم طلب نظروں سے میری جانب دیکھتا رہتا تھا۔ مگر میں اسے تکلیف کیوں پہنچاتی؟ میں اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں احسان مندی تھی۔ یقیناً اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی اپنی ماں کے ساتھ برے سلوک کی سزا تھی۔ ہسپتال میں اس کی حالت میں بہتری تو آئی تھی مگر اس کی جان نہ بچ سکی۔ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ بھوکا تھا۔ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا تو اسے سکون کا سانس آیا۔ ہسپتال میں اس کی صحت کچھ بہتر ہوئی تھی مگر اس کی جان نہ بچ پائی۔ آخرکار وہ 1 ہفتے اسپتال میں رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مجھے اس کی موت کا افسوس تھا مگر اس بات پر اطمینان تھا کہ میں نے آخری وقت میں اس کی خدمت کی تھی اور اس کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ میں خدا سے اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے معافی اور بخشش کی دعا مانگتی رہی۔ میں نے اس کے لیے صدقہ خیرات بھی کیے اور میں خدا سے امید رکھتی تھی کہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔